بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے سب سے پہلے، دینار و درہم پر اپنا نام کس نے لکھا؟ جواب ہے خلیفہ ہارون رشید۔ سوال ہے صلح حدیبیہ کے کاتب کون تھے؟ جواب ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، قرآن مجید کا اردو زبان میں کب ترجمہ ہوا؟ جواب ہے 1883 میں۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے؟ جواب ہے 70 سے زیادہ جگہوں پر دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سوال ہے کتابت قرآن کے لیے املا کا کام کس کے ذمہ تھا؟ جواب ہے سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کہ صحابی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، وہ کون سا ایسا بدبخت مومن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مومن ہی نہیں؟ جواب، جس کو اس کے اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوں۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی زبان پر فرشتے بات کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے لا الہ الا اللہ سب سے پہلے کس نبی نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال، ہجری کیلنڈر کس نے جاری کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا 30 بار ذکر آیا ہے؟ جواب ہے سورہ رحمان میں۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ اس آیت سے مرتبت کی بلندی مراد ہے، نہ یہ کہ آسمان پر اٹھائے جانا مراد ہے۔ سوال، وہ کون سی جگہ ہے جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائی کے لیے مقدس ہے؟ جواب ہے بیت المقدس۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کل کتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے کل 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ سوال، اہل آسمان کے قبلہ کا کیا نام ہے؟ جواب ہے بیت المعمور۔
सवाल है जिस्म के कौन से हिस्से से बाल खींचने से मौत भी वाकई हो सकती है? जवाब है नाक। सवाल है हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किस मर्ज से वफात पाई? जवाब है ताउन अमवास से। सवाल है हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की उम्र इस वक्त कितनी थी जब आप आजमाइश में मुब्तला हुए थे? जवाब है उस वक्त आपकी उम्र 70 साल थी। सवाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ नाजिल होंगे? जवाब है दमिश्क। सवाल है खाना काबा में सबसे पहले अजान कब दी गई थी? जवाब है फतह मक्का के मौके पर। सवाल है सबसे पहले दफ किसने बजाया? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कलसूम ने। सवाल शैतान की औलाद किस तरह होती है? जवाब है शैतान अंडे देता है। सवाल है कुरान मजीद पहले किस चीज पर लिखा गया था? जवाब है चमड़े पर। सवाल कुरान मजीद में कितनी और कौन सी सब्जियों के नाम आए हैं? जवाब है 4 सब्जियों के साग, प्याज, लहसुन, ककड़ी। सवाल है कयामत के दिन सबसे पहले किस नबी की कब्र खोली जाएगी? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल किस शख्स का खाने पीने से रोजा नहीं टूटता? जवाब भूल कर खाने वाले का। सवाल है किस नबी का 80 साल की उम्र में खतना हुआ? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन सी चीज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने साथ रखते थे? जवाब है मिसवाक। सवाल है क्या जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह किसी और बदन में मुंतकिल हो जाती है या मुंतकिल हो सकती है? जवाब है नहीं, मरने के बाद रूह किसी दूसरे आदमी के बदन में मुंतकिल नहीं होती और इसका मानना कुफर है। सवाल है मोमिन की मौत पर जमीन क्यों रोती है? जवाब है इसलिए कि मोमिन रुकू व सुजूद से जमीन आबाद रखता है। सवाल है वो कौन सा जानवर है जिसको मारना एक मुशरिक आदमी को मारने के बराबर है? जवाब है सांप।
سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو دنیا میں 1000 سال رہے لیکن کبھی زمین کا پانی نہیں پیا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سا ملک ہے جس کو نبیوں کی سرزمین کہتے ہیں؟ جواب ہے فلسطین۔ سوال ہے اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری و ساری رکھے گا؟ جواب ہے اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اسی دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔ سوال ہے اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلانے کا حکم کس نے دیا؟ جواب ہے طارق بن زیاد نے۔ سوال جس وادی میں اصحاب کہف ہیں اس وادی کا کیا نام ہے؟ جواب جس وادی میں اصحاب کہف موجود ہیں اس کا نام رقیم ہے۔ سوال ہے جنت میں انسان کے پورے جسم پر کون سی ایک جگہ بال ہوں گے؟ جواب ہے پلکیں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جو روٹی بنائی اس کا طول و عرض کتنا تھا؟ جواب ہے لمبائی چوڑائی 500 گز تھی۔ سوال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کس زبان میں کیا تھا؟ جواب ہے فارسی زبان میں۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ملک میں حکومت کی؟ جواب ہے مصر میں۔ سوال ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جواب ہے قلم کو۔ سوال ہے سورہ بروج میں مذکور شاہد و مشہود سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے شاہد سے مراد عرفہ اور مشہود سے مراد جمعے کا دن ہے۔ سوال ہے قارون کے خزانے کی چابیاں کتنے خچروں پر لادی جاتی تھی؟ جواب ہے 70 خچروں پر لادی جاتی تھی۔ سوال ہے قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں کیا بشارت دی گئی ہے؟ جواب ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سوال ہے قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب ہے فنا کر دیے جائیں گے۔ سوال ہے کس صورت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سور کی کیفیت بتائی گئی ہے؟ جواب ہے سورہ المؤمنون۔ سوال کس مردہ چیز کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب ہے مچھلی۔ سوال ہے کون سے پیغمبر بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے؟
جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے کون سی دنیاوی عبادت ہے جو جنت میں بھی ہوگی؟ جواب ہے نکاح، عبادت جنت میں بھی ہوگی۔ سوال ہے مدینہ کی اسلامی ریاست کس معاہدے کے تحت قائم ہوئی؟ جواب ہے میثاق مدینہ۔ سوال ہے وہ کون سا پانی ہے جس کا ایک گھونٹ پینے پر دوبارہ پیاس نہیں لگتی؟ جواب ہے حوض کوثر کا پانی۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کا تخت ہوا میں ہوتا تھا؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سا قاصد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے مگر وہ نہ انسانوں میں سے ہے نہ جنات میں سے اور نہ فرشتہ ہے؟ جواب ہے کواں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں پیدا ہوئیں؟ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں پیدا ہوئیں؟ جواب ہے 4 اکثر محدثین کی تحقیق کے مطابق۔ جواب ہے 4 اکثر محدثین کی تحقیق کے مطابق۔ سوال ہے امیر معاویہ کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے بنو امیہ۔ سوال ہے پیغمبروں کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین کو۔ سوال ہے جنت اور دوزخ کے درمیان والی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اعراف۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کتنے پیشوں میں ماہر تھے؟ جواب ہے 1000۔ سوال ہے حضرت ذوالقرنین کا لقب کیا ہے؟ جواب ہے مالک الملوک عادلہ۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب ہے 3 بیٹوں نے۔ رات کو کون سی 3 چیزیں کھانے سے خطرناک بیماریاں لگ جاتی ہیں؟ دہی کھانے سے نزلہ، زکام، کھانسی اور ہاضمہ کی بیماری لگ سکتی ہے۔ فروٹس جس میں شوگر زیادہ ہو کھانے سے آنتوں کی سوزش کی بیماری ہو سکتی ہے۔ میدے سے بنی ہوئی چیزیں کھانے سے آپ کو ہضم کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے اور نیند میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سوال ہے سورہ نمل میں کس خط کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ جواب ہے یہ وہ خط ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو لکھا۔ سوال ہے فرض نمازوں کے علاوہ کون سی نماز کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے؟ جواب ہے تہجد۔
سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار آئی ہے؟ جواب: سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار آئی ہے۔ سوال: قرآن مجید میں وادی غیر زرع کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے مکہ مکرمہ کو۔ سوال: کس پیغمبر کو آرے سے چیر دیا گیا؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ سوال ہے کس طرح کے کھانے پر برکت نہیں ہوتی؟ جواب ہے گرم کھانے میں۔ سوال ہے کون سا پانی استعمال کرتے ہوئے موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟ جواب ہے وضو کا پانی۔ سوال: کون سے غیر مسلم مسلمانوں کی طرح روزے رکھتے ہیں؟ جواب ہے یہودی۔ سوال ہے ماں کے پیٹ کے بچہ کے اندر کتنے دن میں روح ڈال دی جاتی ہے؟ جواب ہے 4 مہینے میں۔ سوال ہے ہر نبی نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کس عقیدے سے کیا؟ جواب ہے توحید سے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن پر سردی اور گرمی بالکل اثر نہیں کرتی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سی نمازیں ہیں جن کی قضا ادا نہیں ہو سکتی اور اس کا ادا کرنا واجب ہے؟ جواب ہے عیدین اور جمعے کی نمازیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی قضا نہیں؟ جواب ہے نماز جنازہ۔ سوال ہے ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو۔ سوال: برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے کس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا؟ جواب ہے سندھی زبان میں۔ سوال: جنات کا اصل کھانا کیا ہے؟ جواب: ہڈی۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی جب آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 350 سال تھی، دوسری روایت ہے کہ 400 سال۔ سوال ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ جواب ہے 600۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟
जवाब है भतीजे का। सवाल है दज्जाल कितने दिन दुनिया में रहेगा और कितने दिन तक फसाद जारी रहेगा। जवाब है 40 दिन। पहला दिन साल के बराबर, दूसरा एक माह और तीसरा एक हफ्ता के बराबर, बाकी आम दिन होंगे।